ابھی تک ایک چیز کی وضاحت نہیں ہے بہت سے لوگوں کو کہ یہ اسموگ جو ہے یہ سرحد پار سے ہماری طرف آ رہی ہے، کس حد تک وہاں سے آ رہی ہے، کس حد تک ہمارے ہاں جو پولوشن جنریٹ ہوتی رہی اس کے یہ ثمرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس میں یہ عنصر تو شامل ہے کہ جی ایک وہاں پہ جو چاول کی فصل ہوتی ہے، پھر اس کی وہ جو باقیات ہوتی ہیں ان کو جلانے کا عمل ہوتا ہے زیادہ، وہاں پہ پروڈکشن جو ہے خاص طور پہ جو ہے وہ لدھیانہ یا اس کے آس پاس بہت زیادہ ہے۔ پورے پنجاب میں تقریباً یہ چیز واقع ہے ایسٹ پنجاب میں، لیکن وہاں پہ بھی اگر آپ صورتحال اس کو دیکھیں نا تو ان کا اپنا بھی جو ہم سیٹلائٹ میپ یا اس طرح دیکھتے ہیں نا، تو اس میں جتنا حصہ ہمارے پنجاب کا اس وقت اس جو ایک آفت ہی کہہ لیں آپ کے اس کے زیر اثر ہے، اس سے زیادہ انڈیا کا بھی ہے۔ ہمالیہ کے فٹ ہل میں جتنا بھی علاقہ آپ کا، کل آپ دیکھ لیں کہ تقریباً بنگلہ دیش تک یہ صورتحال تھی، نیچے دلی سے نیچے راجستھان، اور راجستھان سے پھر ساتھ ہوتے ہوتے آپ کہہ لیں کہ جی بریلی وغیرہ بھی یہ جو شہر تھے ان کے وہ یو پی سی پی کے، وہ بھی اس میں تھے۔ اب قدرتی طور پہ جو موسمیاتی حالات ہوتے ہیں آج کل، ونڈز جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ساؤتھ ایسٹرلی یا ایسٹرلی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کمپوننٹ جو ہے نا وہ ہماری طرف زیادہ شفٹ ہو رہا آتا ہے۔ اب اس کو کیسے ریموو کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، اس کے لیے ابھی تک تو یہ اتنا بہت بڑا ایریا، یعنی آپ کہہ لیں کہ پنجاب اور انڈیا کے بھی 2-4 صوبے جو ہیں اس وقت اس کی لپیٹ میں ہیں، تو ایسا سسٹم بنے کہ لو پریشر ایریا جنریٹ ہو اور پھر ہائی پریشر ایریا سے ونڈز آئیں تو وہ اس کو ریموو کریں۔ دوسری بات ہے کہ اس میں جو لوکل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے، جو گاڑیوں کا دھواں ہو گیا، فیکٹریاں آپ کی پتہ نہیں زہر اگل رہی ہیں لاہور کے آس پاس جو ہے، وہ لوگ تو ٹائر بھی جلا کے وہ سنا ہے کہ جی وہ کرتے ہیں یہ فیکٹریوں میں، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ بھی کافی اور ہمارے پنجاب کے بھی ویژولز آ رہے ہیں، ابھی بھی بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ شیئر، کہیں ناروال میں کسی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے اور کہیں خود بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے بھی اکثر علاقوں میں موٹر وے پہ میں اکثر سفر کرتا ہوں، تو وہاں پہ بھی حالانکہ موٹر وے تو لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہونا چاہیے یا لوگوں کو اویئر ہونا چاہیے کہ جی یہاں پہ کوئی دیکھ نہ لے، وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی دیکھی ہے، لوگ اتنا کوئی نہیں اس کو سیریس لے رہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو باقی جو ہے اب اس کے زیر اثر جو ہم اس زہر قاتل ہی ہمارے لیے واقعہ، آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ جی ہمیں تنفس جو ہے وہ اس میں جو پارٹیکلز ہیں 2.5 ہو گئے یا 10 ہو گیا، 10 ذرا بڑا سائز کا ہوتا ہے، 2.5 1/4 آف دیٹ ہے، تو اس میں جو گیسز ہیں نائٹرک آکسائڈ ہوگی، سلفر ڈائی آکسائڈ ہوگی، کاربن مونو آکسائڈ ہوگی، یہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے اور ہماری انسانی صحت کو وہ کافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جی اب یہ، اور دوسری طرف گرین لاک ڈاؤن کی تو بات ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ڈاکٹر صاحبہ اب آپ کے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ سمپلیفائی کر کے بھی بتا سکیں، یہ جس فضائی آلودگی کا اس وقت ہمیں سامنا ہے یہ کتنی خطرناک ہے، آپ کی نظر میں کیسے یہ جنریٹ ہو رہی ہے، حکومتی یہ جو دعوے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جی تھینک یو۔ جیسے کہ سر نے کہا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری فصلیں جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجاب میں اور انڈین پنجاب میں اس وقت جلائی جاتی ہیں، جو اسٹبل بچ جاتا ہے وہ جلایا جاتا ہے۔ سیکنڈلی اس سے تو اسموک جنریٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی ہمارے اس اکتوبر نومبر میں کلائمیٹک پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں، ہوا کا مکسچر جو ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، آٹم ہوتا ہے، تو وہ ایئر کی اوپر گرم ہوا جو ہے وہ اوپر رائز کرتی ہے اور ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لیتی ہے، وہ سرکولیشن پیٹرن تھوڑا تھم چکا ہوا ہوتا ہے اس موسم کے اندر، تو اس کی وجہ سے جب ایئر مکس نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمارے پولوٹنٹس ہمارے سانس لینے والی آب و ہوا کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ جیسے کہ سر نے پہلے بھی کہا کہ گاڑیوں کے دھوئیں کا خیال نہیں رکھتے، فیکٹریز کی مانیٹرنگ نہیں کی جاتی، تو پورا سال یہ پولوشن پاکستان میں اور انڈیا میں رہتی ہے، لیکن اس موسم کے اندر جب کہ کلائمیٹک پیٹرنز ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مکس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ ڈائلیوٹ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ایشو ابھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو پورا سال یوں ہے کہ
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسموگ کی سلوشن جو ہے وہ صرف گرین لاک ڈاؤن نہیں ہے. پورا سال ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے اور اپنے گھر کو سب سے پہلے آرڈر میں لے کے آنا ہے, تب ہم وائس ریز کر سکتے ہیں کہ کہیں اور سے بھی ہمارے گھر میں پولوشن آ رہی ہے. انڈیا کے اوپر ہم اس وقت پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے اپنی کنڈیشنز ٹھیک ہوں. ہمارے ایک اور 2-3 اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ریزنز ہیں. ایک تو ہمارا انڈیا پورے سب کانٹیننٹ میں اور اکثر ڈیولپنگ کنٹریز میں جو فیول یوز ہوتا ہے ہماری وہیکلس کے اندر وہ ہائی سلفر فیول ہوتا ہے, اس سے زیادہ پولوشن ریلیز ہوتی ہے. پھر ہماری ٹریفک کنٹرول اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم پولوشن کرتی ہوئی گاڑیوں کو روک سکیں. ٹریفک جتنی ہماری کیپیسٹی ہے سڑکوں پہ اس سے زیادہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. پھر ہماری فیکٹریز بہت زیادہ ایئر پولوشن کر رہی ہیں. ہماری اینٹوں کی بھٹیاں لگی ہوئی ہیں, اس سے دھواں نکل رہا ہے. تو وہ جو پورا سال ایک پولوشن کنٹرول ہے وہ نہیں ہے, اور ان 2-3 مہینوں میں آ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ضروری ہے. اب ان 2-3 مہینوں میں کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ اب رائز ہو رہی ہے, کیونکہ یہ ابھر کے پولوشن کا معاملہ سب کے سامنے آ چکا ہے, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ایکچوئل ہوا کتنی خراب ہے. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ یہ اس کے اندر ضروری ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ سر نے بھی جیسے کہا کہ PM 2.5 پارٹیکولیٹ میٹر 2.5 جو کہ دھوئیں سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ, اور PM 10 کچھ زیادہ چھوٹے ذرات ہیں, کچھ اس سے تھوڑے سے بڑے ذرات ہیں, وہ ہوا میں سسپینڈڈ رہتے ہیں, اور وہ جب ہم سانس لیتے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں لنگس کے اندر, ایئر ویز کے اندر, اور جتنا ایک سیکنڈری اسموک سے نقصان ہوتا ہے اتنا ہمیں وہ نقصان دے رہے ہیں. حالانکہ ہم نے شاید زندگی بھر میں سیکنڈری اسموک کے ساتھ ہم بیٹھے بھی نہ ہوں یا کسی نے اسموکنگ نہ بھی کی ہو, اس کے پھیپھڑوں کو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے. الارمنگ چیز ایک اور یہ ہے کہ اب بھی تو اسموگ کی کنڈیشن آئی بھی نہیں ہے پاکستان میں. اسموگ از اے مکسچر آف فاگ اینڈ اسموک. ابھی تو سر زیادہ اچھی طرح بتا سکیں گے کہ پاکستان میں فاگ آئی بھی نہیں ہے. وٹ ایور یو آر سینگ اراؤنڈ وہ زیادہ تر اسموک ہی ہے. اور ابھی تو جب فاگ کا سیزن آئے گا جو زیادہ تر دسمبر اور جنوری میں ہوتا ہے, اگر اس پولوشن کا کنٹرول نہ کیا گیا تو وہ اسموگ اور زیادہ ڈینجرس, دونوں چیزیں ایک ساتھ مل کر زیادہ بن جائے گی.